السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتا ہے یا اپنی زندگی میں تمام بلا و آفات سے چھٹکارا چاہتا ہے تو یہ مغرب بعد کا یہ عمل ہے، بالکل چھوٹا سا ہے اور صرف 3 2 5 2 7 یعنی 3 دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ایک 3 لائن کی ہے، ایک 2 لائن کی ہے، وہ ہمارے اعتبار سے 2 لائن ہے لیکن آپ کے اعتبار سے وہ ایک ہی لائن ہے، اور پھر ایک 2 لائن کی ہے۔ تو بالکل چھوٹا سا عمل ہے اور بالکل اس کا پروسیس بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رنج و اضطراب، تمام بلات و آفات، حاسدوں کی حسد، بدنگاہوں کی نظری، ظالمین کے ظلم سے اور تمام بری چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کرنا ہوگا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوگی یہ خاص عمل کو کرنے کے بعد، اگر کرتے ہیں تو۔ اگر خوشحالی چاہیے تو اس کے لیے بھی عمل ہے، یعنی ایک ہی میں سب میں کمپائل کر دے رہا ہوں، ہو سکے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے لیے مفید ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگی، اس لیے کہ آج بالکل یہ عام بات ہے، آپ کو نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہیں آپ کو خوب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، بدیہی چیز ہے۔ آپ نے بالکل دیکھا ہوگا کہ آج بے سکونی کی اس مرض میں ہر انسان مبتلا ہے، یعنی کسی کے پاس سکون نہیں ہے، یعنی خوشحالی ہے نہیں، چاہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر خوشی نہیں، اگر خوشی ہے تو پیسے نہیں ہے۔ مختصر یہی ہے ایکسپلینیشن کی، ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا ہوا ہے، وہ ڈوبا ہوا ہے اس کشتی پر چڑھ کر۔ تو ہر چیز کا طریقہ ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جوڑ کا توڑ مذہب اسلام میں نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ عمل کر کے فوراً سوچے ہو جائے، نہیں، عمل کرنے کے ساتھ رب کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، یہ ہے۔ چلے اگر میں عمل کی طرف میں اپنی توجہ کو فوکس کروں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعد نماز مغرب کا یہ عمل ہے جو آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ وہ کیسے ہے، کیا ہے کہ سب سے ایک پوائنٹ یہاں پر میں آپ کو ساتھ ابھی رکھ دوں تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی مجھے بتانے میں، کہ اگر آپ مغرب کی نماز گھر پر پڑھتے ہیں، یعنی آپ گھر کے پر ہی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں جا کر، 2 کنڈیشن ہے آپ کے پاس۔ اگر گھر پر پڑھتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن گھر والے میں ایک مسئلہ ہے، مسجد والے میں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں کرتے ہیں تو پریشانی یہ ہے کہ وہاں زیادہ دیر تک بیٹھے رہیں، کوئی آپ کو بلانا لے کام کرنے کے لیے، یا کوئی کسی طریقے سے رکاوٹ پیدا نہ ہو تو پھر وظیفہ میں خلل واقع ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں، نہیں تو اگر گھر میں کوئی پریشان نہیں کرتا ہے، کوئی روکتا نہیں، خلل نہیں واقع ہوتا ہے تو پھر گھر پر بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یا آپ کے اوپر ہے نا۔ اگر آپ گھر والوں کو یا اپنے بھائی بہنوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نماز کے بعد عمل کرتا ہوں تو یقیناً وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ اگر مسجد میں کرنا چاہتے تو وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں، مرضی آپ کی ہے۔ چلیں چھوٹا سا عمل ہے، آپ اسے سن کر سمجھ لیں۔ بعد نماز مغرب یعنی مغرب کی نماز پڑھ لیں، پھر سنتیں پڑھنے کے بعد، یعنی جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے فرض کے بعد اسے آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے فوراً اس کے بعد، جسے نفل میں فوراً سلام پھیریں، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے فوراً بعد اس کی جگہ پر بیٹھے رہیں، آپ 11 مرتبہ فوراً یہ آپ جملہ دعا پڑھیں، جو میں اسکرین پہ لگا دے رہا ہوں، غور سے دیکھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو چوتھے کلمے کا حصہ بھی ہے۔ پھر 3 بار اس کو پڑھیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، 3 مرتبہ اس کو پڑھیں، بالکل آسان سے آسان، اور بالکل آرام سے میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، ایک بار اور سن لیں، ویسے اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، پھر 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا ارحم الراحمین اللہم استجب، یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں نا، تو وہ دعا اس میں شامل ہے، وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آف کورس آپ کو یاد ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر یا ارحم الراحمین اللہم استجب یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد
ایک اور اس کے ساتھ ملا لیں خوشحال زندگی کے لیے. خوشحال زندگی کے لیے اسی میں ملانا ہوگا آپ کو. تھا تو 3 ہی لیکن خوشحال زندگی والا بھی اسی میں ملانا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. بالکل آسان ہے, اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو نارملی یاد ہوگا, میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ بالکل آسان ہے, اس کو آپ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد اپنے دل کو حاضر و ناظر کر کر, اپنے سر کو جھکا کر, التجا کرتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, خشوع و خضوع کے ساتھ, بالکل خلوص محبت ادب کے دائرے میں بیٹھ کر دعا کریں, اور بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ دعا کریں. اپنی ایک ایک پریشانی کو رب کریم کے بارگاہ میں فریاد پیش کریں. میرا رب تو سب جانتا ہے, میرا رب ارحم الراحمین ہے, کریم عالم الغیب والشہادہ ہے, میرا رب سب جانتا ہے. لیکن جب آپ کہیں گے تو میرے رب کو اور اچھا لگتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی, ہم جتنے بھی ہیں, کیسے بھی کس حال میں گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, بدکار ہیں, لیکن جیسے بھی ہم رب کے گناہگار بندے ہیں, ہم حضور پاک کی امتی ہیں نا, اللہ کے محبوب کی امتی, تو مولا ہم پر ضرور کرم فرمائے گا, رحم فرمائے گا. لیکن اپنی عادتیں ہمیں بدلنے کی بھی ضرورت ہے. تو آپ اپنی عادتوں کو بھی بدلیں اور دعا کریں سب کے لیے, ابھی امت مسلمہ کے لیے اسپیشلی, اور دوسرے ممالک میں جو ہمارے مظلوم مسلمان بھائی ہیں, چاہے وہ فلسطین ہو یا غزہ ہو, یا ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں بھائیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے, سب کے لیے دعا کریں تاکہ ان ظالموں کا ظلم ختم ہو. اپنی دعاؤں میں ان بچوں کے گرفتاری جو ہوئی ہے ان کے رہائی کے لیے دعا کریے گا. بریلی شریف میں ان میں سے مدرسے کے طلباء ہیں. اب بتائیے, جو دور دراز سے پڑھنے آئے ہیں بیچارے, آسام ہے, کرناٹک ہے, کیرلا ہے, کشمیر ہے, ہمارے مدرسے میں سب الگ الگ جگہوں کے بچے, ہندوستان کے ہر صوبے کے ملیں گے, بہار کے مل جائیں گے, جھارکھنڈ کے, یو پی کے, بنگال کے, آسام کے, کرناٹک کے, کیرلا کے, یعنی ہر صوبے کے مل جائیں گے آپ کو. ان میں سے 1-2 بچے گرفتار ہو گئے, طلباء تو 1-2 ہوئے ہیں, لیکن اور دوسرے ہمارے مسلمان بھائی, سب کے لیے دعا کریں خصوصی طور پر. اور جن علماء کو ابھی بغیر کسی جرم کے ان کو قید خانے میں رکھا گیا, صرف نفرت کی بنیاد پر, ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی رہائی اور سب کے لیے آسانی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے. اور میں ابھی جس مقصد کے لیے ابھی آگے بڑھ رہا ہوں, اس مقصد میں مجھے کامیابی ملے, اور ایک اہم کام ہونے جا رہا ہے بچیوں کے لیے, اسلامک کام. خصوصی طور پہ دعا کریں, یعنی بچیوں کے لیے ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے جو بچی ہماری ہر طریقے سے مضبوط ہو جائیں گی. ایک دینی کام کیا جا رہا, میں آپ کے ساتھ ظاہر نہیں کر سکتا, لیکن آپ دعا کریں, بس آپ سے امید رکھتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں. امید ہے آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, ضرور سمجھے ہوں گے میری بات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.